اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اوپر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء کرام ان کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کی جلوہ فروزی ہوئی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح بے شمار انبیاء کرام اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہوا ہے اور ان کی زندہ رہنے کی کون سی وجوہات ہیں، ان تمام تر سوالات کا جوابات آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، مختلف روایات اور حدیث نبوی کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان 4 نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں زندہ رکھا ہوا ہے اور یہ 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے؟ پیارے دوستو، پہلے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت نہیں دی اور جن کو ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر خود قرآن پاک میں ملتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر لیا اور فرمایا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ لیکن جس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا وہ قوم یہودی تھی، اور ان کی کتاب میں واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا نبی آئے گا یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ لہٰذا یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو حق کی طرف بلاتے رہے اور دعوت حق دیتے رہے، لیکن وہ بخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ پر طعنہ و تشنیع کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح جہالت پر ڈٹے رہیں گے، ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کر لیا اور ان سے کہا کہ میں آپ سے کون ہوں جو اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو تقریباً 12 سے 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتے ہیں، اور کہا کہ ہم مسلمان ہوئے اور یقیناً آپ ہماری بخشش فرمائیں گے۔ ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا۔ تو پھر یہودیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے یا معاذ اللہ ان کو قتل ہی کر دیا جائے گا۔ اس طرح تمام یہودیوں کی مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے منصوبہ بنا لیا گیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک توتیانوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ادھر نور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس قتل کرنے کا ارادہ کر کے جا رہا تھا تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمان کی طرف لے گیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے۔ جب آپ آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ محترمہ یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ اس وقت آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا، اے اماں جان،
اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بدلی کے ذریعے آسمانوں پر لے گئے تھے اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ نہ جانے کب تک توسیہ نور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر کے باہر آئے گا۔ اس طرح کافی دیر گزرنے کے بعد لیکن وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف دیکھنے گئے، آخر دیکھیں کہ یہاں ماجرا کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا ہے، پر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص ہے، یعنی توتیانوس، جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں کے اندر اس طرح لڑائی ہونے لگی کہ تمام یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ کے اندر فرماتا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا اور نہ ہی انہیں سولی چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کریں گے وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا اور یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کو جڑ سے ختم کر دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 7 برس تک اس دنیا کے اندر آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد حجرہ میں دفن کیا جائے گا، اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ قتل ہو گئے، یہ سولی پر لٹکائے گئے، وہ دار اسلام سے خارج ہو گئے، وہ کفر کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں ایسے ہمارے دوسرے نبی کی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس وقت اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو چکا ہوگا اور اس دنیا کے اندر اپنا فتنہ اور فساد پھیلا رہا ہوگا، اور دجال لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور کرے گا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حکم دیں گے اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر تسلیم کرنے کی طرف بلائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہی سے نوازنا چاہتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا، اور وہاں آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے سے ہوا۔ اسی چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے، جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم
جانور کے پاس آ کر رک گیا۔ اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چلا گیا۔ اس کی جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا یہ شخص کون تھا؟ تو اس وقت وہ سمجھنے میں موجود کوئی بھی انسان اس شخص کے بارے میں علم نہ رکھتا تھا۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے، یہ بہت ہی نیک انسان ہے، لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے یہاں کے یہ حیات پا چکے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو تا حیات زندہ رہنے کا موقع ملا۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی وہ ہیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے، جس طرح آپ کے تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان پر لے جایا گیا۔ حضرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی گئی اور آپ کے ساتھ حضرت انس علیہ السلام تھے۔ وہاں سے آواز یہ سنائی دی گئی، اے تبارک و تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی مجھے یہ حکم دیا، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آواز کا پتہ لگاؤ، یہ کون ہے؟ حضرت انس علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں اس پہاڑی کے اندر گیا میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا اور مجھے کہا کہ اے بندے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جی ہاں۔ اس بندے نے کہا میرا سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو اور محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کا سلام پیش کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ وہاں چلے گئے۔ جب ہم لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام نے کافی دیر تک بات چیت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلا لیا۔ اس طرح ہم تینوں نے کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزہ رکھتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں اپنے ایسے چوتھے نبی کی جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ مریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان تھے اور نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ پیارے دوستو، شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کے سیر کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی سلائی کرنے جاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بلند کرتے جاتے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ زمین پر رہنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ نیکیاں حضرت ادریس علیہ السلام کی ہوتی اور آپ کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شمار ہوتی جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ ملکہ موت حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو ان سے کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے، چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت نے آپ کی جان نکالی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا گیا۔ آپ نے فرشتے سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس درخواست پر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا، پھر وہاں کی سیر کرائی گئی۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا ارادہ کیا تو آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ تو پھر جنت دیکھنے کے بعد
حضرت ادریس علیہ السلام یہ فیصلہ کیا کہ اب میں یہیں پر رہنا پسند کروں گا۔ چیتے نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف واپس چلے جائیے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس فرشتے کو حکم ملا حضرت ادریس علیہ السلام کو یہیں پر رہنے دیا جائے۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کا مزہ چکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم ہی پورا ہو گیا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس حکم کی تعمیل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ زندہ ہو کر اس کو جنت میں داخل کر دیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت میں ہی ٹھہرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی خواہش کو پورا کر دیا۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس بیل کے آئیکن کو ضرور ہٹ کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا۔ تو جی چلیے چلتے ہیں، اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔